جی جناب، ہم آپ کو اپنے پروگرام ادھر سوری آپ لوگ ادھر تھے، میں ادھر چلی گئی، کوئی بات نہیں، گڑبڑ ہو جاتی ہے کبھی کبھی، ہمساؤں کو بھی صبح بخیر میں خوش آمدید کہہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی اٹھا دیا کرے، جگا دیا کرے، اٹھ جائے، صبح بخیر کا وقت ہو گیا ہے، دیکھنا ہے ہمیں سحرش کے ساتھ پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ کون اب موجود ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا بریک سے پہلے، اب بتانے والی ہوں آپ کو، کیونکہ جہاں ہم بات کر رہے تھے آج پھول پودوں اور درخت کے حوالے سے، وہاں پر یقیناً جب اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو ہم اپنے ہاتھ میں لے کے محسوس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے غذائیت میں استعمال کیا جائے، تو یقیناً کھانا پکانے کی بھی بات ہوتی ہے، اور جہاں کھانا پکانے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر شیف کی بات ہوتی ہے، جہاں شیف کی بات ہوتی ہے تو وہاں کس کی بات ہوتی ہے؟ جی جناب، صبح بخیر میں صرف افشین عدیل کی بات ہوتی ہے، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں افشین؟ اللہ کا شکر، ہیپننگ اینڈ ایکسائٹنگ سنڈے ونس اگین ود ویورز اینڈ سحرش۔ تھینک یو ویری مچ، ویری نائس میٹنگ ٹو یو اگین۔ سیم ہیئر۔ اوکے، اچھا جی، اب ہم نہیں، یہ ہماری آپس میں شروع ہو گئی ملاقات، ناظرین پریشان نہیں، ناظرین جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہیں اس شو کی ہانڈی کا۔ اچھا جی، آپ پروگرام میں شامل ہو سکتی ہیں، میں آپ کو بتاتی چلوں، آج چونکہ ہم بات کر رہے ہیں زمین پہ اگنے والے ان سبزیوں کی، زمین پہ اگنے والی سبزیوں کی جو ہم استعمال کریں گے، اس کے علاوہ ان فروٹس کی جو درختوں پہ ہم لے کے آتے ہیں اور ان کو گھر میں لا کے استعمال بھی کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، تو آج ہم آپ کو بتائیں گے مکس ویجیٹیبل اور فروٹ کاکٹیل۔ تو آپ پروگرام میں شامل ہو سکتی ہیں، کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے، اور اگر ہمارے پاس ٹائم بچا تو ہم کسی تیسری ریسیپی کی جانب جائیں گے، ورنہ یہ دو ریسیپیز آج مست ہو جائیں گی۔ ہم چلتے ہیں سب سے پہلے مکس ویجیٹیبل کی جانب، جس میں آپ بتانا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت شامل۔ بے شک، اس میں سب سے پہلے تو میں جو سردیاں ہیں بہت اچھی ویجیٹیبلز ہیں آج کل، تو جو میتھی اسپیشلی میں اس کا مین انگریڈینٹ کے طور پہ لے کر آئی ہوں۔ میتھی از ایکچولی مائی پرسنل فیوریٹ، ایز ویل ایز حدیث پاک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے میتھی میں کیا ہے تو وہ اسے سونے کے بھاؤ خریدنے اور بیچنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ، تو بڑی شان ہے، بڑی بات ہے جناب۔ جی، تو اس کے لیے مکس ویجیٹیبل کے لیے میتھی مین انگریڈینٹ کے طور پہ میں نے یوز کیا، خوشبو اور ذائقہ آبویسلی، اور اس کے علاوہ اس میں ہم ایک کپ کے حساب سے ویجیٹیبلز یوز کریں گے۔ 1 کپ آلو، 1 کپ مٹر، 1 کپ گاجر، ٹھیک ہے، اور 1 کپ پھول گوبھی۔ واہ واہ، جی، ساری مزے کی سبزیاں، مزے کی سبزیاں۔ گاجر اور آلو کو کوشش کریں ایک جیسی شیپ میں کیوبز میں کاٹ لیں، اور مٹر اور پھول گوبھی کے چھوٹے چھوٹے پھول الگ کر لیں۔ یہ سبزیوں کی کٹنگ بڑی امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ، مجھے تو میرے سے تو آج تک کبھی بیلنس کٹی ہی نہیں، بہت ساری خواتین سے نہیں کٹتی، ہو جاتی ہے گڑبڑ۔ کوئی خاص طریقہ اس کا ایسا جس سے یہ بیلنس کٹ سکے؟ اس کا خاص طریقہ صرف اور صرف پرفیکشن پریکٹس ہے، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتی اس کے علاوہ، کہ آپ پریکٹس کریں کہ ایک جیسے ہی شیپ میں کٹے، اور کوئی اس کے لیے کوئی ٹپ نہیں ہے، کوئی سیکرٹ، اس کا کوئی سیکرٹ نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں، میں نکلوا لوں گی، اس کا کوئی سیکرٹ نہیں ہے جو ریویل کیا جا سکے۔ اس کا سیکرٹ صرف اور صرف پریکٹس ہے کہ آپ پرفیکشن کے ساتھ کام کریں۔ اچھا، تو اب ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بالکل سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے 2 سے 3 میڈیم سائز کے انینز لے لیں، ٹھیک ہے، اس کو کاٹ کے بھگار کے لیے جس شیپ میں ویجز ہم کاٹتے ہیں اس کو کاٹ کے اس میں آئل میں تھوڑا سا اس کو سوتے کر لیں۔ جب وہ لائٹ پنک ہو جاتی ہے پیاز، بالکل ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا ہے، تو اس کے اندر 2 سے 3 ٹماٹر کاٹ کے ڈال دیجیے۔ اچھا، جو میتھی جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، آدھی گڈی میتھی یوز کریں گے اور اس کو پیس لیں گے، کاٹ کے دھو کے کاٹ کے اس کو پیس کے رکھ لیں۔ اب یہ جب ہم نے پیاز کو سوتے کر لیا، اس کے اندر ٹماٹر ڈال دیے، پھر اس کے بعد اس کے اندر یہ جو میتھی ہے پیسٹ کی ہوئی یہ ڈال دیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیں کہ ذرا پانی ڈرائی ہو جائے، اور پھر اسے بھونیں۔ اس ریسیپی میں ہمیں بھوننا زیادہ ہے کیونکہ پاکستانی کھانا ایک تو ویسے ہی بھون کے ذائقہ لایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سنا تو مجھے بہت ڈانٹیں گے، نہیں ہم ماریں گے نہیں سبزیوں کو جان سے نہیں مارنا، جان سے نہیں ماریں گے، لیکن میتھی میں تھوڑی کڑواہٹ ہوتی ہے، اچھا، جو اس کو تھوڑا سا بھوننے سے ہی جاتی ہے۔ ہاں، یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ بات سن لیجیے آپ لیڈیز اینڈ جینٹس جو بنانا چاہ رہے ہیں مکس ویجیٹیبل، اس کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر سب سے پہلے گاجر ڈالیں گے۔ گاجر تھوڑی ٹف ہوتی ہے، گلنے میں ٹائم لیتی ہے، اس کو تھوڑا سا بھون کے اب اوپر آلو ڈال دیجئے، مٹر ڈال دیجئے، پھول گوبھی کو بھی ہم سائیڈ میں رکھیں گے۔ اچھا، وہ جلدی گل بھی جاتی ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، چھوٹے پھول لیں گے نا ہم اس کے، تو وہ کمپیریٹیولی اس کے بس بلبس میں توڑ لیجئے ایسے کر کے، اس کو چھری لگانے کی ایسا ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، ان کو اچھا سا بھون کے اب
اب اس میں ہم تھوڑی سیزننگ ایڈ کریں گے, نمک, مرچ اور ہلدی. سمپل رکھیں. سوکھا دھنیا پاؤڈر, اسے بھونے. جب آپ کو لگے کہ بس اس نے سبزی نے کافی پانی چھوڑ دیا ہے, اب ایٹ دس مومنٹ آپ اس کے اندر پھول گوبھی ڈال دیجئے. اسی دم میں جی پھول گوبھی ڈال دیجئے. اور اب ہم نے کافی بھون لیا ہانڈی, اب ذرا کندھے میں درد ہونے لگ گیا ہے بھون کے. اتنی دیر خواتین کا چولہے کے آگے کھڑے ہونا بھی تو اب اس کو لڈ کور کر دیں, اس کا دم پہ لگائیں. اور ساتھ ساتھ 1 ٹی اسپون زیرہ, اس سے ڈرائی روسٹ کر کے کرش کر لیجئے. اور یہ زیرہ اس کے اندر سپرنکل کر دیجئے. اور لاسٹلی اس میں خوب ڈھیر سارا ہرا دھنیا, ہری مرچ ڈال کے ہانڈی کو فنش کر لیجیے. واہ 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 جی جناب, مکس ویجیٹیبل وتھ پراٹھاز تیار ہے, کھائیے ناشتے میں گرم گرم. اور ویسے ایک ٹپ بھی ہے میتھی کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے. اگر آپ کو سٹل ایسا لگ رہا ہے کہ میتھی کی کڑواہٹ آ رہی ہے, میتھی کی کوانٹٹی آپ نے کتنی بتائی ہے؟ آدھا بنچ چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی اتنی ساری 1 کپ کی سبزی میں آدھا بنچ. اور اگر وہی بات ہے کہ مزید خوشبو کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو اوپر سے ڈرائی میتھی بھی چھڑک سکتے ہیں. بالکل چھڑک سکتے ہیں. بڑی اچھی بات بتائی آپ نے. خواتین جو اس وقت سن رہی ہیں, جو زیادہ میتھی کا فلیور پسند کرتی ہیں اور جو کم کرتی ہیں, وہ اس کی کوانٹٹی کو کم کر لیں. ہاں جی, کوانٹٹی کو کم. ٹھیک ہے, وہ اس کی کوانٹٹی کو کم کر لیں, لیکن آپ میتھی ڈالیے ضرور, کیونکہ مکس ویجیٹیبل میں بلیو می واقعی بہت اچھی لگتی ہے, مجھے خود بہت پسند ہے. اور دہی, میتھی کی کڑواہٹ ایٹ اینی پوائنٹ اگر آپ چکن میں یا قیمے میں کسی میں بھی یوز کر رہے ہیں, کڑواہٹ نہیں جا رہی تو دودھ یا دہی دونوں چیزیں ہی ایکول افیکٹ دیتی ہیں. اچھا, یہ مکس ویجیٹیبل کی ریسیپی میں آپ دودھ نہ ڈالیں, اس میں دہی یوز کریں. ٹھیک ہے, تاکہ کھٹاس تھوڑی جی وہ فلیور بھی آ جاتا ہے, اور جو دہی ہے وہ اس کی کھٹاس میتھی کی کڑواہٹ کو مارتی ہے. لیکن اگر آپ قیمہ میتھی بنا رہے ہیں یا چکن میتھی بنا رہے ہیں تو اس میں آپ تھوڑا دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, 1 کپ دودھ. ہاں جی ٹھیک ہے, یعنی جب آپ بھون رہے ہیں جس وقت, اس وقت. جی ہاں, جب ہم قیمہ, جیسے ہم نارمل آلو قیمہ بناتے ہیں, قیمے کو چڑھایا ہم نے پیاز کے بھگار کے ساتھ اور جو بھی مسالے ہیں, اب اینڈ میں جب قیمہ بھوننے کا ٹائم آئے گا تو اس وقت آپ باریک باریک میتھی چاپ کر کے رکھیں اور وہ قیمے میں ڈالیے, اور بہت 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 ڈیلیشس. سمجھ میں آیا؟ بچے کھائیں گے تو وہ کہیں گے ماما اس میں کیا ایسا انگریڈینٹ ڈالا ہوا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا. کیونکہ میں نے بھی تو اپنے دماغ میں اتاری ہے, اگر کوئی سوال کرے گا جواب دینا پڑے گا. اچھا ناظرین, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, میں اس کو اچھی طرح دماغ میں اتار لوں, کیونکہ مجھے بھی آج جا کے مکس ویجیٹیبل بنانی ہے. آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا, کہیں مت جائیے گا, سبزیاں اکٹھی کر لیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ ملوں گی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. میں آج بتا دیا تاکہ جب کبھی میں اکیلی پیوں تو آپ کو کوئی برا نہ لگے, ٹھیک ہے نا. تو افشین, اب آپ ہمیں بتائیے, آپ ہمیں بتا رہی ہیں فروٹ کاکٹیل. جی کاکٹیل, فروٹ کاکٹیل ہم یوزلی ٹنڈ لیتے ہیں, اور اب گھر میں بھی بنائی جا سکتی ہے اپنے پسند کے فروٹس کے ساتھ, لیکن میں فریش اینڈ ٹنڈ دونوں فروٹس یوز کروں گی اس میں, کیونکہ ہمارا ایک چیز پہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جب فلیور ڈیولپ ہو جاتا ہے تو ہم اس میں زیادہ چینجز پسند نہیں کرتے, مزہ بھی نہیں آتا, شاید مزہ بھی نہیں آتا. باقی چینجز جو ہے وہ آبویسلی آپ کی اپنی مرضی پہ ہے, جو بھی فروٹ یوز کرنا چاہیں, مگر میں اس میں پریفریبلی یوز کروں گی لیچی, پیچز, اور اس کے ساتھ پائن ایپل جو کہ ٹنڈ لے لیں, کیونکہ ہمیں اس کا سرپ چاہیے ہوگا ساتھ میں. اور اورنجز کا موسم ہے تو اورنجز کے ہاف, اس کی ایک نکال کے, ایک پیس نکال کے اس کو ہاف کاٹ لیجئے, اور ساتھ میں 1 کپ سارے آپ جو ہے نا فروٹس لے لیجئے اس میں. یا اگر آپ کو کوئی فروٹ زیادہ پسند ہے تو ریشو جو ہے دیٹ از نو ایشو. اچھا جی ہاں, دیٹ از نو ایشو. لیکن کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ تھوڑا کم زیادہ ہو جائے تو گڑبڑ نہیں ہوگی. بالکل گڑبڑ نہیں ہوگی, یہ تو اچھی بات. اور اس کے ساتھ ہاں جو لینے والی چیز ہے اورنج جوس. اگر ہم 1 کپ لے رہے ہیں فروٹس, اسٹرابیریز, اور ہم نے پائن ایپل یوز کیا, لیچی یوز کی, پیچز لیے, اسٹرابیریز لی, اور اورنجز لیے, ہم نے 5 فروٹس لے لیے نا. اس کے لیے ہمیں اپروکسیمیٹلی 2 کپس آف اورنج جوس, فریش اورنج جوس کی ضرورت پڑے گی. اس کے ساتھ جو پائن ایپل ہم نے ٹن یوز کیا ہے اس کا پورا ٹن سرپ کا. ٹھیک ہے, یہ سارے فروٹس کو ایک بول میں ڈال لیجئے, اور اس کے اوپر اورنج جوس ڈال دیجئے 2 کپس, اس کے ساتھ پائن ایپل سرپ پورا ٹن ڈال دیجئے. اچھا,
पाइनएप्पल सिरप के साथ है ना? हाँ जी, वो सिरप के साथ, लेकिन ये जो लिक्विड है, जूसेस जो है, इनको एक अलग बोल में लीजिए, उसके अंदर 2 टीस्पून ऑफ कैस्टर शुगर डालिए। अच्छा। कैस्टर शुगर बारीक चीनी होती है, उसके फ्लेवर में कोई डिफरेंस नहीं होता। पूछने वाली थी कैस्टर शुगर जो है वो बारीक होती है। अगर कैस्टर शुगर नहीं है घर में तो आप नॉर्मल शुगर, बस उसको मिक्स करने में तकलीफ होगी ज्यादा, क्योंकि चीनी का दाना मोटा होता है। अच्छा, उसको बारीक कर लें तो वो कैस्टर शुगर तो भी, हाँ, अच्छा, उसको घर में भी ग्राइंड कर घर सकते हैं? में बिल्कुल ग्राइंड कर देंगे तो वो एशिंग शुगर बन जाएगी। कितने मसले या शेफ बनना भी कितना मुश्किल है बाबा। उसको हल्का सा ग्राइंड कर ले, अच्छा। पाउडर नहीं करें उसको, पाउडर कर ले। अगर करती हैं पाउडर तो टेस्ट में से एज सच वो कोई इतना डिफरेंस नहीं है आएगा। लेकिन कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आप उसको वहां तक ले जाएं। तो इसकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप पाउडर यूज करें लाजमी इसके लिए। आप ये शुगर मिक्स कीजिए, साथ में 1 होल लेमन, वो लेमन जूस इसके अंदर स्क्वीज करें, और ये सब अच्छी तरह मिक्स करके मिक्सिंग बोल में आप फ्रूट्स के ऊपर डालिए, और यमी यम फ्रूट कॉकटेल तैयार है। गरम गरम चाय तैयार है। वो क्या कहते हैं भाई, मेरे हाथ में तो मौजूदा जो चीज है, मैं वो, क्योंकि मैं 2 फ्लेवर मिक्स नहीं कर सकती। 2 फ्लेवर मिक्स नहीं कर सकती ना, क्योंकि ये कुछ अजीब ही हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये मुझे नहीं पता। चाय में केला डाल के खाते देखा आपने किसी को? देखा है, कॉमेडी देखा है ना, बिल्कुल कॉमेडी तो रोल जो कर रहे होते हैं ना, वो अक्सर चाय में केला डाल के बस खा रहे देखा है होते ना। हैं। तो मैं असल में इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रही कि फ्रूट कॉकटेल और चाय मिक्स हो जाए। तो हम इनको अलग अलग रखेंगे जनाब, आप उसका फ्लेवर लीजिए, उसको उसके टेस्ट के साथ आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि फ्रूट कॉकटेल और आज का मिक्स वेजिटेबल दोनों चीजें हमने ऐसी ली जो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग थी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा हट रहे हैं, ठीक है ना? आपकी एक फरमाइश थी जो हम बीच में शामिल करना चाहेंगे, और आज स्पेशली अफशीन उसको कोट करके लाई है हमारे पास, पसंदे जी, क्योंकि अफशीन ने मुझे आते ही बताया कि इसकी कुछ चीजें ऐसी हैं कि सरिश आगे पीछे ना हो जाए। मैं इसलिए पूरी तरह से इसको नाज़रीन तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल रुकावट नहीं बनने वाली। चले, मैं नहीं चाह रही थी कि कुछ मिस हो जाए। हाँ, बिल्कुल अच्छा किया और आपने। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो एक लेडी ने फरमाइश की थी, आई होप वो ये शो देख रही हो, इंशाल्लाह कि उनको अपने हस्बैंड को पसंदे बना के खिलाने थे। बिल्कुल खिलाएंगी आज। अगर वो नहीं देख रही तो अगर उनका कोई साथी देख रहा है तो बता दे, रिपीट में देख लेंगी। तो इसके लिए हम मीट यूज करेंगे अंडरकट, ठीक है, और 2 kgs ऑफ मीट यूज करेंगे हम इसमें। अंडरकट लेके उसके पसंदे बनवा लीजिए। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगी कि स्टैंडर्डाइज मीट जो है पसंदे के लिए वो अंडरकट है, लेकिन अगर आप घर में डोमेस्टिक यूज के लिए कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा आगे पीछे कर ले, चलता है, उसकी खैर है। खैर है, उसकी खैर है। आप किसी और पोर्शन का बोनलेस मीट निकाल के उसके पसंदे निकाल लीजिए, शेप वो कर ले, शेप वो कर लीजिए, वो यानी इसको जरा क्या हाँ करते हैं? जी, उसको हैमर से हाँ, वो कर लीजिए। और उसके बाद इसमें हम छोटी इलायची 10 से 12 पीसेस, जीरा 1 टीस्पून, खसखस 2 टीस्पून और लौंग 8 से 10 पीसेस, ये चीजें लेकर इनको क्रश करके इनका पाउडर बना लीजिए। ठीक है, इसको साइड पे रख लें। सही। अब 1 पाव दही लेकर उस दही के अंदर हम इसमें ये सारा पाउडर डाल देंगे। इसकी कोई 1 या 2 टीस्पून नहीं लेनी हमने, ये सारा पाउडर यूज करना है। ठीक है। 1 पाव दही में ये सारा पाउडर डाल दीजिए। ½ टीस्पून जायफल, ½ टीस्पून जावित्री, यानी कि अगर ये मिक्स है आपके पास तो 1 टीस्पून ऑफ जायफल जावित्री पाउडर डाल लीजिए। ठीक है, उसके साथ नमक मिर्च अकॉर्डिंग टू द टेस्ट है। हल्दी डालिए 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, और ये सब मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से। और अब अलग से तेल हीट कीजिए, आप तकरीबन 1 पाव तेल ले लीजिए और उसको 2 से 3 मीडियम साइज अनियंस उसके अंदर गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। ठीक है। और आधे अनियंस उसमें से निकाल लें। अच्छा। ताकि वो हम ऊपर से भगार की अच्छा, तरह यानी आधे उसमें से, ये नाज़रीन याद रखिए, ये चीजें याद करने वाली होती हैं कि आधे ये निकाल लेने, प्रेजेंटेशन के वक्त हाँ, और हमारे आधे काम आपने आएंगे। आधे फ्राई कर उसी में लेने। रहने दिए। ठीक अब है। जब ऑयल ठंडा हो जाता है तो ऑयल के समेत वो जो प्याज है वो हमने दही के मिक्स में डाल दिए। ठीक है। और अब पसंदे इस सारे बैटर में आपने डाल देने हैं। राइट। और कच्चा पपीता, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता, मैं नहीं डोलती। बिल्कुल सही सही बोलती हूँ। कच्चा पपीता जो है ये मैं जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, गोश्त को कच्चा पपीता लगा के पहले रख दीजिए। आधा घंटा 1 घंटा, जितनी भी आप मैरिनेशन से पहले आप करते हैं, आप पहले गोश्त को पपीता लगा के रख दें। उसके बाद ये सारे स्टेप्स करें। ये सारे स्टेप्स करके गोश्त मैरिनेट करें। और टाइम ओवर हो रहा है, गोश्त मैरिनेट करें, बिल्कुल मैरिनेट करके रखिएगा। नाज़रीन, आप भी कहीं मत जाइएगा, आपका भी गोश्त मैरिनेट हो रहा होगा। हम आपसे मिल रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
جی جناب صبح بخیر میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ موجود ہیں کہاں؟ اپنے اپنے گھروں میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے افشین عدیل، اور ہم بات کر رہے تھے جناب پسندوں کی. تو یہ تھوڑا بریک آیا تو میں نے بھی افشین سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پسندیں، کیونکہ مجھے بھی تھوڑا کنفیوژن ہو گیا. میں نے کہا آپ دوبارہ سے بولیں. ہاں دوبارہ سے بولیں. ہم بھی تو ان کے ساتھ ان کے گھروں میں موجود ہیں. بالکل. ارے ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں ہے نا. چلیں کوئی بات نہیں، ابھی بعد میں بات چیت کرتے ہیں. پہلے آپ پسندے کی ریسیپی کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں، وربل بتانے میں کچھ سٹیپس آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو پسندے کی ریسیپی کے لیے میں نے سب سے پہلے 2 kgs آف انڈر کٹ میٹ یوز کیا تھا اس ریسیپی میں، اور اس کو سب سے پہلے ہم پپیتا لگا کے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے. پپیتا تقریباً 1 ٹیبل اسپون 2 kg کے لیے کافی ہوگا. اس کو لگا کے رکھ دیں تاکہ ٹینڈرائزیشن آسانی سے ہو جائے. اور پپیتا صرف ہم اس لیے نہیں لگاتے ہیں کہ ہمیں جلدی میٹ کو ٹینڈرائز کرنا ہوتا ہے، بلکہ پپیتا لگانے سے میٹ کا ایک بڑا اچھا سا ٹیکسچر بن جاتا ہے جو پسندے کے لیے ہمیں بڑا ہیلپ فل رہے گا، اور وہ اس کا ریکوائرڈ ٹیکسچر بھی ہے. اب یہ ہم نے پپیتا لگا کے رکھ دیا. اب ہم میرینیشن کی طرف آتے ہیں. میرینیشن میں سب سے پہلے ہمیں کچھ مسالے ایسے ہیں جن کو پاؤڈر کر کے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چھوٹی الائچی کے 10 سے 12 پیسز، خشخاش 2 ٹی اسپونز، لونگ 10 دانے، اور زیرہ 1 ٹی اسپون. ان کو پاؤڈر کر لیجئے. سائڈ میں 1 پاؤ دہی رکھ لیجئے، اس کو اچھی طرح پھینٹ کے اس کے لمس توڑ کے اس کے اندر یہ سارا پاؤڈر ڈال دیجئے. اس کے ساتھ 1 ٹی اسپون جائفل جاوتری کا کلیکٹیو پاؤڈر وہ ڈال دیجئے. 1 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر ڈال دیجئے. نمک، مرچ اور ہلدی 1 ٹی اسپون ڈال لیجئے، اور دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. اور یہ مسالے ہو گئے. اور اس کے ساتھ ہم تیل کو ہیٹ کر کے تقریباً 2 کپ آئل یوز ہوگا اس ریسیپی 2 کپ. 2 کلو ہے ڈیفینیٹلی. جی 2 کپ آئل یوز ہوگا. اور اس کے اندر 2 سے 3 میڈیم سائز پیاز اس کو براؤن کر لیجئے اچھا سا. آدھے پیاز باہر نکال کے رکھ لیجئے اور آدھے پیاز اس کے اندر رہنے دیجئے. جب یہ آئل ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ دہی کے مکسچر کے اندر ڈال دیجئے، اور یہ سب مکس کر کے اچھی طرح سے پسندوں کو اس میں میرینیٹ کر کے رکھ دیجئے. ٹھیک ہے. اب جتنی دیر مرضی آپ میرینیٹ کر کے رکھیں، اوور نائٹ رکھیں گے تو کیا ہی بات ہے. اچھا وہ اتنے زیادہ ٹیسٹی بنے گی. میرینیشن جو ہے وہ بڑا ایک میجیکل افیکٹ لے آتی ہے ریسیپی میں. اگر جتنا زیادہ میرینیٹ کر کے رکھیں گے اتنی ہی ریسیپی مزیدار ہوگی. کیا بات ہے. اچھا اسی حوالے سے مجھے یاد آ گئی فش، کیونکہ فش جتنی میرینیٹ ہوئی ہوئی ہو اتنی اچھی فرائی ہوتی ہے. تو نیکسٹ سنڈے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہے، آپ کی بات میرے دماغ تک پہنچ جاتی ہے. بریانی جیسی چیز جو جس میں ہم زیادہ رائس کا یوز ہوتا ہے، لیکن اگر ہم بریانی کو بھی میٹ کو میرینیٹ کر کے رکھیں اس کے فلیور میں بھی بڑا ہی ڈفرنس آ جاتا ہے. نہیں کریں، بریانی کی خوشبو پھیل رہی ہے. پسندے نہیں پکائے ابھی پسندے پورے نہیں پکے اور بریانی کی خوشبو پھیل گئی ہے ادھر. چلیں جی پہلے پسندے پورے میرینیٹ ہی ہو رہے ہیں. نہیں وہ بس میرینیٹ ہوگا نا کافی ٹائم، اوور نائٹ ہوگا. بس اب یہ سب چیزوں کو دیگچی میں ڈال دیجئے اور گلنے کے لیے رکھ دیجئے. صحیح. پانی کی ضرورت ایسا نہیں پڑتی کیونکہ میٹ اور اس سب کا اپنا کافی وہ لکوڈ میرینیٹ ہو ہونے جاتا کے ہے. بعد بھی وہ پپیتا بھی لگا ہوا ہے اس میں تو وہ جلدی. لیکن اسٹل ضرورت پڑے تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، آپ 1 کپ پانی یوز کر سکتے ہیں اگر وہ نہ گلا ہو تو. اس کو اوکیجنلی ہلاتے ہوئے اسٹرنگ کے ساتھ آپ مجھے ہنسی پتہ ہے کیوں آ گئی؟ ناظرین بھی میری بات پہ ہنس پڑیں گے. اس کی وجہ پتہ ہے کہ جب کوئی گوشت گل نہیں رہا ہوتا نا تو ہماری اماں ایک بات بڑی مزے سے کہتی ہے، پتہ نہیں کون سا بڈھا گوشت. وہ سچ کہتی ہے، وہ صحیح کہتی ہے. جتنا زیادہ واقعی وہی بات ہے کہ جتنی زیادہ بڑی عمر کا جانور ہوگا اس کا گوشت اتنا ہی ٹف ہوگا گلنے میں. امی اگر پروگرام دیکھ رہی ہوں گی تو بڑی زور سے ہنسی ہوگی. اچھا جی تو جناب گوشت گل گیا. اس کو ہم نے بھون لیا، اس کا مسالہ تیار ہو گیا. اب اس کو جب یہ بالکل ڈن ہو جائے گا بھون لیں گے آپ. تو جو تلی ہوئی پیاز الگ سے رکھی ہوئی تھی وہ اس کے اوپر ڈالیں گے. اس کے اوپر جنجر جولینز باریک باریک ادرک کاٹ کے ڈالیے. 1 لیمو بڑے سائز کا وہ فل نچوڑ دیجئے اس کے اوپر، اور ہرا دھنیا ڈال کے اس کو دم پہ لگا دیجئے. صحیح. 5-10 منٹ. 5 منٹ 10 منٹ بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے. اچھا 10 منٹ زیادہ ہوں گے. 5 منٹ کے لیے دم لگا دیجئے. چکنا وکنا سب چیزیں اوپر. اور اگر اس کو اور زیادہ چٹپٹا اور مزیدار بنانا چاہتے ہیں تو چاٹ مسالہ ایٹ دا ٹائم آف سرونگ. پسندوں پہ چاٹ مسالہ یعنی آپ کی پسند کرے گا دوبالا تو آپ کھائیں گے زیادہ. دالوں پہ بھی اگر چاٹ مسالہ ڈال لیں
تو اس کا بڑا ہی فلیور یار چینج ہو اس جاتا کے بعد ہے. ان لوگوں کو ہضم کرنے کے لیے بھی کسی چیز کا انتظام کرنا چاہیے کیونکہ جب اتنا کھا ہضم لیں گے. کرنے کے لیے شکنجوی از دا بیسٹ. اچھا یہ بھی ٹپ ہے بھائی, یہ نوٹ کر لیں آپ. کالے نمک کے ساتھ ہاں. 1 گلاس پانی اگر ہم لیتے ہیں تو اس کے اندر ہاف لیمن کافی ہو جاتا ہے. اچھا ہاف لیمن کافی ہو جائے گا. 1/4 ٹی اسپون کالا نمک ڈالیے اور چٹکی بھر سفید نمک ڈالیے, ساتھ میں چینی ڈالیں, اسے مکس کریں اور بہترین پی جائیں. بہترین کیا بات ہے جناب, کھائیں پیئیں ہضم کریں. ہضم کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے, اگر آپ ہضم نہیں کریں گے تو پھر نیکسٹ ٹائم یا کھانے کے پھر قابل نہیں رہیں گے. گرین ٹی کو لیمن جوس کے ساتھ پیئیں. گرین ٹی کا تو وہ خیر بھی میرا اپنا بڑا ہی ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ کو کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو آپ لیمن کے ساتھ لیں تو وہ فوراً بالکل. ہضم ہو جاتا ہے. اور اگر ہم اپنے ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں پھول پتے, تو منٹ لیوز کو کون بھول سکتا ہے یہاں کیا پہ. بات ہے, زبردست جناب. نیمبو بھی اللہ تعالیٰ کی بالکل. قدرت. آج ہمارے ٹاپک سے ہی اگر ہم گرین اسی ٹی کی لیے بات میں کرتے نے ہیں تو وہ بھی شکنجی اور گرین ٹی کا سب ذکر چیزیں کیا. وہی ہیں جو ہمارے رب کی دی ہوئی ہیں, ہاں، اور بے کوئی ایسی شک، چیز بے نہیں ہے جو شک. انسان کی خود ساختہ پیدا بے کرتا شک. ہے. تقریباً تمام چیزیں ہمارے پاس وہی ہوتی ہے. ابھی آپ نے اتنی ساری چیزیں بتائی ہیں, ان تمام چیزوں میں کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کی اپنی تخلیق کرتا ہے. اگر ہم ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں تو سربسجود ہو جانا چاہیے اپنے رب کے آگے صحیح بات. کہ ہم اس کی کس نعمت کا شکر ادا کریں اور کس طرح سے کریں. اور یہی تو سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر وہی بات آتی ہے, اور تم میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو یہ بہت خوبصورت آج کا ہمارا موضوع تھا. میرا دل تو بہت چاہ رہا ہے اس کے اوپر بہت ساری باتیں کرنے کو, لیکن وہ سب کہیں گے دیکھا یہ ہمیں کیا پڑھانے کے لیے بیٹھی ہوئی, آج یہ کیا پڑھانا چاہ رہی ہے ہمیں. صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک درخت لگانا ہے. سن رہے ہیں نا آپ سب لوگ, اچھی طرح سے کان کھول کے سن لیجئے. ایک درخت لگانا ہے, کیونکہ جب ہمیں اپنے ماحول کو بچانا ہے, جب ہمیں اپنی آنے والی زندگیوں کو بچانا ہے, جب ہمیں ایک صحت مند زندگی چاہیے تو ہمیں فریش گرینری چاہیے, اور اس کے لیے کیا چاہیے, درخت. تو درخت لگانے کے لیے کیا کرنا ہے, آج آپ نے بھی ایک درخت لگانا ہے. میرے گھر الحمدللہ بہت سارے درخت لگے ہوئے, آج سے ایک اور لگائیں گے. آج ایک اور لگانا ہے. بے شک ہم لوگوں نے نہ پہلے صرف کتنا یہ کیا, بلکہ یہ پھول پودے گھر کی بیوٹی کو کتنا ایڈ کرتے ہیں. دیکھیں, گھر ہم کی فیک beauty- ڈیکوریشن پیسز بالکل. لے کر آتے ہیں, تو نیچرل چیزیں کیوں نہیں. نہیں اتنا بڑا درخت گھر میں کیسے لگے گا. نہیں نا, باہر درخت نہیں باہر لگا باہر ڈرائنگ روم میں تھوڑی درخت لگا رہے ہیں. درخت تو باہر لگائیے گا, پتا چلے گھر میں آپ نے درخت لگا دیا. تو آپ ویورز کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ تو نہ کریں نا. ہمارے ویورز سمجھدار ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. اب میرے جتنے ناظرین ہیں سب مجھے جانتے ہیں, بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں, انہیں پتہ ہی کوئی نہ کوئی شرارت کر جاتی ہے. تو ابھی ان شرارتوں میں جناب پروگرام جاری ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور آج کا وعدہ پکا وعدہ ہے, ہنسی مذاق والا وعدہ نہیں ہے. یہ پکا وعدہ ہے کہ ہم جتنے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. ایک درخت لگانے کی نیت ضرور کریں گے. آج لگائیں, کل لگائیں, پرسوں لگائیں گے ضرور. اور پتہ کیا ہوتا ہے افشین, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اگر ہم جینوئنلی دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, اپنے ارد گرد ماحول کو اپنے دیکھتے ہیں, تو ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں سے نکال چکے ہیں. بے شک بہت ساری صحیح چیزوں کہہ کو. رہی ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنی لائف میں شامل کر لیں, جیسے مارننگ واک ہے, ایوننگ واک ہے, اسی طرح فریش ویجیٹیبلز ہیں جن ایکچولی کو ہر کچا چیز ہم کھا سکتے ہیں. میکنائزڈ ہو گئی ہے, ہم خود بھی میکنائزڈ ہو اتنے گئے وہ جنک فوڈ کے عادی ہو گئے, نکلتے سینڈوچ پکڑ لیا, برگر پکڑ لیا, کولڈ ڈرنک پکڑ لیا, نکلتے ہم یہ سب چیزیں لینا پسند کرتے ہیں. لیکن ہم میں سے کسی کو اتنا نہیں ہوتا کہ ہم ایک سیلڈ رکھ لیں اپنے باکس میں, فریش سیلڈ کھاتے رہیں ہم لوگ, ہم پانی کا انٹیک زیادہ کریں, لیمن نچوڑ لیں کچھ, مطلب وہ سب چیزیں ہم اپنی لائف میں سے نکالتے جا رہے ہیں. اسی لیے ابھی تو بھی کافی فیملیز ہیں جو فریشنس کو پریفر کرتی ہیں, جیسے آپ کی, جیسے ہماری بھی. وہی میں کہہ رہی ہوں جیسے آپ کی. میں نے آپ کی کہا, ناظرین جو ہے نا وہ شامل ہوتے ہیں. صحیح بات ہے, صحیح بات. اچھا ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارا آج کا سیگمنٹ جناب, جس میں ہم نے آپ کو بتایا مکس ویجیٹیبل فروٹ کاکٹیل اینڈ پسندے, یعنی آپ کی ڈائجسٹ کرنے کا طریقہ بھی بتایا. ڈائجسٹ کرنے کا, بالکل یہ بڑی ضروری بات تھی. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ آپ خوشی میں زیادہ کھا جائیں, تو اس کو ڈائجسٹ بھی کر لیجیے گا پلیز. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں اگلے سیگمنٹ میں کون ہوگا. یقیناً اتنی ساری باتیں ہم کر رہے ہیں, تو ہم نے اس کے روحانی علاج کی بات بھی کی, دینی فوائد کی بات بھی کی, تو بہت ساری باتیں ہم آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے. لیکن اس میں ایک خاص چیز جو نیکسٹ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہے, کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہم آپ کو بتائیں گے آپ کی بیماریوں کا علاج. لیکن کون بتائے گا؟ کتنے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, وہاں سے سب ایک ساتھ بولے حکیم عبد الباسط صاحب بالکل ہمارے ساتھ ہوں گے اگلے سیگمنٹ میں. لیکن ابھی افشینہ دل ہے. تو افشینہ آپ پروگرام میں آئی, جی بہت اچھا لگا, آپ نے بہت اچھی ریسیپیز آج ہمیں بتائیں, اور بڑی اچھی باتیں بھی کی. تھینک یو.
بلکہ میتھی جو میں نے بتائی آپ کو، اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کسی وجہ کے بغیر نہیں ہے، لیکن میتھی ایسی چیز ہے آپ کو فلیور بھی بہت اچھا دیتی ہے، جس کو ہم عربک میں حلبہ کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہائی کولیسٹرول میں بہت ہیلپ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور بالوں کے لیے میتھی بہت اچھی ہے، بالوں کی گروتھ. اب آپ نیکسٹ ٹائم کے لیے ایک چیز نوٹ کر لیں، کیا خیال ہے؟ نوٹس کرا دیں انہیں، بالکل کرا دیتے ہیں. نیکسٹ ٹائم آپ لے کے آئیں گے ہمارے پاس فش کی ریسیپی. فش کی ریسیپی. ٹھیک ہے جی. سیزن بھی ہے سی فوڈ کا بہت مزے اور کا ہم بھی چاہیں گے مزے مزے کا سی فوڈ کھانا، تو آپ نیکسٹ ٹائم ہمارے ساتھ شامل ہوں گی سی فوڈ. انشاءاللہ ٹھیک ہے. تب تک کے لیے ہم آپ کو دے رہے ہیں اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ. اللہ حافظ. اور اس کے ساتھ ہی ہم چل رہے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جہاں پر ہمارے ساتھ ہوں گے حکیم عبد الباسط صاحب. تو آپ لوگ کہیں مت جائیے گا، کاپی پین کر لیجیے تیار، اپنا فون نمبر کر لیجیے ریڈی، کیونکہ آپ نے ہمیں ڈائل کر کے بتانی ہے اپنی پرابلمز، اور ہم ان کو پہنچائیں گے حکیم صاحب تک، اور پھر ملیں گے آپ کو بیماریوں کے علاج. تو کہاں ہیں آپ؟ یہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم جناب جا رہے ہیں بریک پہ، کہ ابھی یہاں موجود ہیں؟ ٹھیک ہے جی، ہم جا رہے ہیں بریک پہ. آپ ہمارا کیجیے انتظار، تھوڑی دیر بعد ہم آئیں گے آپ لوگوں کے درمیان پھر سے.